جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، مجھے اس تقریب کا پس منظر اور مقصد کچھ زیادہ میرے سامنے واضح نہیں ہے، بس مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ مسلمان جمع ہو رہے ہیں، ان میں آپ نے دین کی بات کرنی ہے، بیان کرنا ہے۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ کس ڈیزائن کے ہوں گے، کس ٹائپ کے ہوں گے، تاکہ میں اس حساب سے ذہن میں کوئی مضمون رکھوں۔ مسلمانوں کی بہت ساری قسمیں، وہ والی قسمیں نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، 4 شادیوں والی، 3 شادیوں والی، 2 شادیوں والے، وہ نہیں۔ مطلب ہے تاجر برادری ہے، مزدور پیشہ ہے، یا ملازم پیشہ لوگ ہیں، یا ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں، کس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو ابھی جب میں آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ بھئی زیادہ تر بزنس سے وابستہ لوگ ہیں، تاجر برادری زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے شاید ایسا ہی ہے، تاجر حضرات زیادہ ہیں۔ تو تجارت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے بعد اصل بیان تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ہوگا، اصل تو وہ خطیب ہیں، واعظ ہیں، تو بچے ہیں ان کے بچوں کی طرح ہیں۔ دیکھیں، میں کوئی بہت زیادہ پیچیدہ باتیں نہیں کر رہا آپ سے، کچھ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہیں، جو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی پہلے سے جانتے ہیں۔ جب آپس میں تکرار ہو جاتی ہے تو کچھ باتیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے، آپ یہاں اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے بلڈر ہیں یہاں پہ جنہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہوں گی، اگر میں آپ کو یہاں پر بلڈنگیں بنانے کے طریقے اور کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرنے کا طریقہ اور کس بزنس میں کتنا پیسہ ہے، یہ سب چیزیں بتانا شروع کر دوں تو آپ کو یقیناً برا لگے گا، آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ ہمارا ٹاپک ہے، یہ آپ کا ٹاپک۔ اچھا، میں جب سینٹینس کو نامکمل چھوڑوں، اس کو میری طرف سے ہٹا دیں، پنکھا نا ڈائریکٹ منہ پہ لگ رہا ہے، جب میں کوئی جملہ ادھورا چھوڑوں گا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ میری بات چیت میں شریک ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جزاک اللہ۔ تو میں اگر آپ کو یہاں پیسہ کمانے کے طریقے بتانا شروع کر دوں، بلڈنگیں کہاں بنانی چاہیے، کہاں نہیں بنانی چاہیے، اس وقت بلڈنگ میں انویسٹ کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے، یہ بتانا شروع کر دوں، میرا خیال ہے آپ کو برا لگے گا کہ مولوی صاحب یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کس سے مشورہ لینا ہے، آپ کا جو ٹاپک ہے نا کائنڈلی آپ اس پہ بات کریں۔ کیا خیال ہے، ایسا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آپ کو دین کی بات کے لیے بلایا گیا، آپ کیا یہ ڈالر اور کرنسی کا فرق اور یہ سب چیزیں لے کے بیٹھ گئے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی دنیا میں جو جس کی فیلڈ ہے نا اس کو اسی موضوع پر بات کرنے کی اجازت ہے، جو جس کی فیلڈ نہیں ہے اسے اس ٹاپک پر بات کرنے کی اجازت، کمپلیٹ کر لیں نا سینٹنس، نہیں ہونی چاہیے۔ آپ میں سے کوئی اگر تاجر ہے، بزنس کر رہا ہے، کسی کے گردے میں تکلیف ہے اور وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ نے یہ بلڈنگ بنا دی، اتنی زبردست بلڈنگ بنائی، اربوں روپے انویسٹ کیے، اس پہ کروڑوں روپے کمائے آپ نے، اتنے قابل آدمی ہیں، کائنڈلی میرے گردے میں بہت شدید تکلیف ہے، آپ اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ بھائی آپ کا اصل میں گردے کا مسئلہ نہیں، آپ کی کھوپڑی کا مسئلہ ہے، آپ گردے سے پہلے کس کا علاج کرائیں؟ کھوپڑی کا۔ جو کام ڈاکٹر کا تھا اس کام کے لیے آپ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ بولیں، میرے پاس۔ آپ کہہ رہے ہوں گے مفتی صاحب یہ کس قسم کی مثالیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں بھی سمجھانا جو چاہ رہا ہوں وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز ہر ایک سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے پاس ہے اس سے بھی اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے بھی۔ دیکھیں، دنیا میں ہر چیز ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی اور ہر مسئلہ ہر کتاب میں نہیں ہوتا۔ اگر میرے اور آپ کا مسئلہ صرف دولت کمانا ہی ہے
تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دولت کمانا آپ لوگ ہم سے یقیناً بہت زیادہ اچھا جانتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار آپ کا مسئلہ آپ کی ہیلتھ بھی ہوتی ہے, شوگر لیول اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت آپ ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہو. کبھی کوئی ڈپریشن بھی ہوتی ہے, اس وقت آپ جو نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں. کبھی ملکی حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, سیاستدانوں سے رابطہ کرتے ہیں آپ. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ہم کبھی بیگم ٹینشن دے رہی ہوتی ہے تو سسرال یا اسرائیل سے رابطہ کرتے ہیں. سسرال کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے پیار سے, اور اس میں جو داماد ہے نا وہ فلسطینیوں کی طرح ہی ہوتا ہے سسرال کے سامنے. تو ہمارے مسائل صرف دولت نہیں ہے, بیسیوں اور بھی بہت سارے ہماری زندگی میں مسائل ہیں. جب آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا ہے نا. لیکن اس میں ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ بھائی جو بڑا مسئلہ ہے اس کو سب سے پہلے حل کیا جائے, چھوٹے مسئلوں کو بعد کے لیے رکھ دیا جائے. اسی اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے کہ بڑے مسئلے پہلے حل, چھوٹے مسئلے بعد. جب انسان دنیا میں آیا نا تو اس کو بھوک لگی, اس نے کہا میرا مسئلہ روٹی ہے, روٹی ملنی چاہیے. اس نے کھیتی باڑی کی, جب روٹی ملنا شروع ہو گئی اس نے کہا میرا مسئلہ لباس بھی ہے, اس کو لباس کی فکر ہوئی. اس نے کہا میرا مسئلہ مکان ہے, اس کو گھر کی فکر ہوئی. تو ان تین چیزوں میں جس کو روٹی, کپڑا اور مکان کہتے ہیں, کمپٹیشن شروع ہو گیا جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک چلا. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, اس نے اپنی زندگی کو ہر آنے والے دن بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں مقابلہ شروع کیا. کچھ اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے, کچھ بڑھتے بڑھتے آگے, اور کچھ بہت زیادہ آگے, بہت ہی آگے نکل گئے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے مسئلے یہی ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسی دنیا کی دوڑ میں, اس جنگ میں جیتنا, عزت, شہرت, دولت, یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ جو آسمانی کتابیں آسمان سے اللہ نے نازل کی ہیں نا, اور پیغمبروں پر جن کو اپنا نمائندہ بنا کے اللہ نے دنیا میں بھیجا, ان پیغمبروں کو اللہ نے یہ بتایا اور آسمانی کتابوں میں اللہ نے یہ سمجھایا کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ روٹی, کپڑا اور مکان نہیں ہے. تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اس کام کو فوکس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر آپ اس کام کو فوکس نہیں کر رہے تو آپ کے سارے مسائل حل ہو کے بھی آپ ناکام ہو. اور جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر آپ نے اس کام کو فوکس کیا ہوا ہے تو اگر تھوڑے بہت مسئلے دائیں بائیں ہو بھی جائیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.